جب ایک ماں اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتا دیکھے اور اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہی آج غزہ کا حال ہے۔ یہ جنگ صرف بمباری کی نہیں بلکہ یہ قحط، بھوک، پیاس کے ہتھیار سے لڑی جا رہی ہے۔ دنیا کے سامنے انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ اقوام عالم کی خاموشی بے حسی کو ظاہر کر رہی ہے۔ کیا کبھی معصوم فلسطینی اسرائیل کے غاصبانہ پنجوں سے آزاد ہوں گے؟ آج اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ویورز، اسرائیلی حملوں اور قحط کے باعث مزید 59 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے شمال مغرب میں اسرائیلی توپ خانے نے بے گھر خاندانوں کے خیموں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 16 افراد شہید ہوئے، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی غزہ کے مغازی پناہ گزین کیمپ میں ڈرون حملے میں 2 فلسطین جاں بحق ہوئے، جبکہ امداد کے انتظار میں کھڑے مزید شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق غذائی قلت کے باعث مزید 8 فلسطینیوں نے دم توڑا ہے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یوں قحط کے آغاز سے اب تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 281 ہو گئی ہے، جن میں 114 بچے بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے کہا کہ قحط غزہ کے عوام کے جسموں کو خاموشی سے نگل رہا ہے، بچوں کو زندگی کے حق سے محروم کر رہا ہے اور خیموں، اسپتالوں کو روزانہ کے سانحات میں بدل رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 22 اگست کو غزہ میں باضابطہ قحط کا اعلان کیا اور اسرائیل پر امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس قحط کو انسانی ہاتھوں سے پیدا کردہ سانحہ قرار دیا ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق غزہ کی آبادی کا تقریباً 1/4 یعنی 5 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہیں۔ یہ تعداد ستمبر کے آخر تک مزید بڑھ سکتی ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی فوج غزہ میں 62,600 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے قحط کے اعلان کے ایک دن بعد درجنوں فلسطینی بھوک مٹانے کے لیے خیراتی باورچی خانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ خواتین اور بچے کھانے کے حصول کے لیے برتن اور بالٹیاں لیے لائنوں میں دکھائی دیے، جبکہ بعض لوگ چاول کے بچے کچے دانے چٹکیوں سے اٹھاتے نظر آئے۔ 58 سالہ یوسف حماد جو بیت حنون سے بے گھر ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ گھر ہے، نہ کھانا، نہ آمدنی۔ ہم خیراتی باورچی خانوں پر مجبور ہیں، لیکن یہ بھی ہماری بھوک نہیں مٹاتے۔ دیر البلح میں ایک فلسطینی خاتون ام محمد نے کہا کہ اقوام متحدہ کا قحط کا اعلان انتہائی تاخیر سے ہوا۔ ان کے بقول بچے بھوک اور پانی کی کمی سے چکر کھا کھا کر گر رہے ہیں اور جاگنے کے قابل نہیں رہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ کے 5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار ہیں، جبکہ ستمبر کے آخر تک یہ صورتحال دیر البلح اور خان یونس تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ریلیف ادارے کے سربراہ فلپ لیزرینی نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ غزہ میں پیدا کیا گیا قحط تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت حقیقت کا سامنا کرے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس رپورٹ کو سراسر جھوٹ قرار دیا۔ ادھر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ کے کئی رہائشی علاقے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہزاروں خاندان محفوظ مقامات کی تلاش میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ غزہ کے شہریوں نے بتایا کہ ہم سڑکوں پر جانوروں کی طرح سونے پر مجبور ہیں، کوئی جائے پناہ نہیں بچی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کی بات کر لیں تو وہاں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کے نعرے لگائے ہیں۔ فن لینڈ کے دارالحکومت میں بھی مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی مثال لے لیتے ہیں، جہاں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے بلند کیے۔ اسرائیل بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر احتجاج کی وبا پھوٹ رہی ہے۔ دارالحکومت تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر ہزاروں افراد جمع ہو کر غزہ میں فوری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مغربی کنارے میں زیتون کے ہزاروں درخت تباہ کر دیے ہیں۔
اسرائیلی فوج فلسطینیوں کے قتل عام اور ان کی زمین پر اپنی غیر قانونی آبادیاں بستیاں قائم کرنے کے بعد اب فلسطینیوں کا معاشی قتل بھی کر رہی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مغربی کنارے میں واقع شہری رام اللہ میں فلسطینیوں کے زیتون کے 3000 سے زائد درخت تباہ کر دیے۔ یہ کارروائیاں اب تک جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے شمال مشرق میں تقریباً 4000 رہائشیوں پر مشتمل ایک گاؤں المغیز میں زیتون کے درخت کو اکھاڑ پھینکنے کا حکم جاری کیا۔ اس حوالے سے المغیر کے مقامی کونسل کے سربراہ امین ابو علیہ کا کہنا ہے کہ یہ گاؤں اسرائیل کے توسیع پسندانہ منصوبے کے درمیان میں واقع ہے، اسی لیے اسرائیلی فوج اسے نشانہ بنا رہی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے منصوبے میں تیزی کرتے ہوئے کارروائیوں کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا ہے۔ اسرائیلی ٹینک مغربی کنارے صبرا میں داخل ہو گئے۔ الجزیرہ نے رپورٹ میں بتایا کہ غزہ کے مغرب علاقے میں اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو گشت کرتے دیکھا گیا۔ اس اقدام کا مقصد اپنی گرفت مضبوط کر کے علاقے پر قبضہ کرنا ہے۔ ادھر ترک خاتون اول امینا اردوان نے امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں بچوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ ترک میڈیا کے مطابق میلانیا ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں ترک خاتون اول نے کہا کہ اسرائیلی درندگی کا شکار غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ انہوں نے میلانیا ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں کہا کہ غزہ کے ہزاروں بچوں کے کفن پر لکھا ہوا نامعلوم بچہ ہمارے ضمیر پر نہ بھرنے والا زخم ہے۔ ترک خاتون اول نے کہا کہ آپ نے یوکرین کے بچوں کی وکالت کی، امید ہے آپ غزہ کے بچوں کے لیے بھی حساسیت کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں مل کر غزہ میں جاری ناانصافی کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہوگی۔ غزہ میں جاری ناانصافی کے خلاف اپنی آواز اور طاقت کو متحد کرنا ہوگا۔ دوسری جانب مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کے لیے پاکستان کی جانب سے اہم اقدام کیا گیا۔ پاکستان کی امدادی کھیپ مصر پہنچ گئی ہے۔ ترجمان پاکستانی سفارت خانے کے مطابق پاکستان سے خصوصی پرواز 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچی اور قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے امدادی سامان وصول کیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ غزہ کے لیے امدادی سامان مصر کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ غزہ کے لیے مجموعی امداد اب تک 1915 ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان سے مزید امدادی سامان آئندہ چند روز میں مصر پہنچے گا۔ ویورز، غزہ کی گلیوں میں بچے بھوک اور بمباری کے سائے میں کھیلنے کے بجائے موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کب تک دنیا کی خاموشی اس نسل کشی کو طاقت دیتی رہے گی؟ غزہ میں موت بانٹی جا رہی ہے اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کل جب تاریخ فیصلہ کرے گی تو ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔